دیکھیں جب بھی اس قسم کی پالیسی بنی ہے MQM نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے. بالکل ہم مقروض قوم ہیں، اسٹیٹ ہیں، اور ہمیں شاہ خرچیاں اپنی ختم کرنی چاہیے. ہم نے جو پارلیمنٹ لاجز بننے جا رہے تھے اس کے خلاف بھی آواز بلند کی تھی کہ ابھی یہ وقت نہیں ہے کہ نیا پارلیمنٹ لاج 2 یا 3 ارب سے بنایا جائے. اور جہاں تک MQM کا تعلق ہے تو آپ کو بھی پتہ ہے ہماری 25 سیٹیں ہیں، اور ہم اگر کوئی چینج لانا بھی چاہیں، کوئی لیجسلیشن کرنا بھی چاہیں، تو وہ جو فیوڈل مائنڈ سیٹ اس وقت اسمبلیوں میں زوروں پہ ہے، اس کو بریک کرنا ہمارے لیے ابھی فی الحال مشکل ہے، کیونکہ 25 سیٹیں ہم 6 یا 7% بنتے ہیں. ایک ہمبل سجیشن ہے، اگر آپ لوگ اپنے پرکس منع کر دیں، اپنی چھوٹی سی منسٹریز میں اپنے پرکس منع کر دیں، اس سے کوئی سمبولک فرق پڑے گا؟ میں وہیں آ رہا تھا. دیکھیں ہم نے یہ بھی آواز اٹھائی تھی اسمبلی کے اندر کہ MNAs کو جو ٹکٹ دیا جاتا ہے وہ بزنس کلاس کا دیا جاتا ہے، کراچی، اسلام آباد، کراچی. تو ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں اکانومی کا ٹکٹ دے دیں، اور سب کو دیں، ہمیں نہیں سب کو دیں، تاکہ پیسے بچائے جا سکیں، کیونکہ 1.5 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے، اس میں ضروری نہیں ہے بزنس کلاس میں جایا جائے. تو ہم کوشش تو کرتے ہیں، مگر میں نے پھر بتایا کہ ہم ریزلٹس نہیں لا سکتے، اچیو نہیں کر سکتے. جواب کیا ملا آپ کو اس پہ؟ nobody agreed. ہم نے تو لینڈ ریفارم کا بل ڈالا ہوا ہے اسمبلی کے اندر، ہم نے ڈی ویپنائزیشن کا بل ڈالا ہوا ہے. کیا فرق پڑتا ہے جب آپ کی عوام تو جہاز میں بیٹھنے کا سوچ بھی نہیں سکتی اگر آپ بزنس کلاس کے بجائے اکانومی میں سفر کر لیں؟ فریہ آپ بڑی اچھی بات کہہ رہی ہوں. میں تو یہ کہوں گی کہ ہم گاڑیاں چھوڑ کے اگر سائیکلوں اور موٹر سائیکلوں پہ سفر کریں تو بڑا اچھا ہوگا، اور لوگ کرتے بھی ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے مثلاً کون سے لوگ کرتے ہیں؟ وہ تمام لوگ پارلیمنٹ ہاؤس سے میلوں دور رہتے ہیں. دیکھیے اس وقت جو ہے نا آپ کی پارلیمنٹ سپریم ہے، اور پارلیمنٹ کو ایک ایگزامپل سیٹ کرنا چاہیے. اور پارلیمنٹ سے میرا مراد ہے تمام کے تمام پارلیمنٹیرین، صرف 125 پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹیرین. آپ کے اتحادی کہہ رہے ہیں ہم نے سجیشن دی، آپ لوگ سنتے کیوں نہیں ہیں؟ میرے اتحادی میرے لیے بڑے ہی قابل احترام ہے، لیکن میں چاہوں گا یہی ایگزامپل سیٹ کر دیں. دیکھیں آپ نے تو وزراء کی پرکس اینڈ پریویلیجز کی بات کی نا کہ سمبولکلی، میں تو کہتی ہوں کہ آج ایک پارلیمنٹیرین ملک کے موجودہ حالات دیکھتے ہوئے، اور کیونکہ ہم ایک وار اکانومی میں ہیں، اگر جو یہ سیشن اٹینڈ کرنے کے جو پرکس اینڈ پریویلیجز لیتے ہیں اور جو الاؤنسز لیتے ہیں، اگر وہی چھوڑ دیں تو میں سمجھتی ہوں کہ قومی خزانے میں بہت زیادہ فرق آئے گا. کوئی جس 25 کون چھوڑے گا شمیرہ صاحبہ؟ کون میں چھوڑ دیں کر دیں، یہ تو بڑی اچھی باتیں لگتی ہیں. دیکھیے فریہ میں کہتی ہوں کہ اگر ہم نہیں کر رہے تو ہمارے کو اتحادی کر دیں، یا اپوزیشن میں بیٹھنے والی جماعت کے پارلیمنٹیرینز کر دیں. کوئی شروعات تو کرے، صرف ٹی وی کوئی شروعات کرے، پہلا کوئی بارش کا قطرہ تو بنے. ابراہیم مغل صاحب مجھے جلدی سے بتائیے گا، اگر یہ VIP کلچر ختم ہو جائے تو کتنے کی بچت ہوتی ہے ہمیں؟ دیکھیں VIP کلچر ختم ہونے سے اگلے سال کا جو یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں خسارہ، دیٹ از 856 بلین روپیز. اور 856 بلین کہاں سے آئے گا؟ اگین وی ول بی گوئنگ انٹرنیشنل بکاری بن جائیں گے. 856 ارب کو چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے. میں وسیم صاحب سے اور مس فاروقی سے ایک گزارش کروں گا، آپ لوگ جاتے ہیں جب آپ سیشن میں، تو خدارہ اگر امریکہ آپ کو $1 ارب دیتا ہے تو 10 مرتبہ آپ کا آڈٹ کر رہا ہے کہ where you have spent our money. ہم آپ کو اگلے سال آپ پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ 1950 ارب روپے ٹیکس کی شکل میں اکٹھا کریں گے. گویا پاکستانی ٹیکس پیئر آپ کو $24 ارب دے گا. کیا اس کا حق نہیں کہ اب پارلیمنٹ ایک قانون پاس کرے کہ یہ 1950 ارب روپے میں سے 1 پینی بھی خرچ ہوگا تو اسی طرح قوم کو جواب دیا جائے گا. اور میں ایک اور بات کر دوں، خدا نخواستہ موجودہ پارلیمنٹ نے اس طرح کے ڈیسیشنز نہ کیے، نمود و نمائش جاری رکھی، بابوؤں کی عیاشی جاری رکھی، تو آپ کے نان ڈیولپمنٹ جو اخراجات ہیں وہ اتنے بڑھ جائیں گے. اور میں وسیم صاحب سے خصوصاً کہنا چاہتا ہوں، وسیم صاحب اگر یہ نان ڈیولپمنٹ بجٹ 2015 تک ایسے چلتا رہے تو 2015 میں جو بجٹ بنے گا there will be no money for that development. پاکستان کہاں جائے گا؟ اب ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. میں خدا نخواستہ کسی سیاسی بندے کی بات نہیں کر رہا. وسیم صاحب نے کہا ہم 25 افراد ہیں. قیامت بات سن لیں. وسیم صاحب نے کہا ہم 25 افراد ہیں. وسیم صاحب قیامت والے دن انشاءاللہ آپ بھی ہوں گے، میں بھی ہوں گا. صرف اللہ یہ پوچھیں گے کہ قدم اچھی طرف اٹھایا تھا یا نہیں اٹھایا تھا. ہمیشہ چھوٹی جماعت کو اللہ نے بڑی جماعت پر فتح دی. 25 ہیں تو پھر کیا ہوا؟ قدم تو اٹھائے. قدم اٹھاتا ہوا آپ کا نظر تو آنا چاہیے. اور اگر یہ نظر نہیں آتا تو پھر آپ کو اپنا ذاتی محاسبہ
اپنے MNAs کا کر کے اپنا لاہ عمل دوبارہ ترتیب دینا چاہیے. ٹھیک ہے وسیم صاحب, جلدی سے کیا جواب دینا چاہیں اس بات کا؟ نہیں, میں بالکل ایگری کرتا ہوں ان کے ساتھ, اس میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. جتنا کنسرن ان کو ہے ہمیں بھی اتنا ہی کنسرن ہے, اور ہم بھی چاہتے ہیں یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ اس میں بہتری آئے. ہم نے تو بہت کوشش کی کہ ایگریکلچر پہ ٹیکس لگے, اور جو ایلیٹ رولنگ کلاس جو ہے وہ ٹیکس دے. ٹیکس کلچر ہی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بڑے لوگ تو لیڈران تو ٹیکس دے ہی نہیں رہے ہیں. ٹیکسیشن کر رہے ہیں تو نئے لوگوں کے ٹیکسیشن میں یہ ایگریکلچر ٹیکس نہیں آ رہا ہے, یعنی آپ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ فریحہ میں یہ کلیئر کر دوں معاملہ, یہ میرے کنسرن ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بندہ, کوئی بندی, کوئی محکمہ, کوئی شخصیت, whosoever is there, جس کی بھی انکم 3 لاکھ سے زیادہ ہے اسے ریاست کے لیے ٹیکس دینا چاہیے. لیکن میں یہ بات بھی کر دوں کہ 500 ارب جب FBR میں چوری ہوگی, 350 ارب جب کراچی کے اداروں میں غارت ہو جائے گا, ٹیکس دینے والا 100 مرتبہ سوچتا ہے کہ کیا میں ان کی عیاشی کے لیے ٹیکس دوں یا ریاست کی تعمیر کے لیے ٹیکس دوں. 1950 ارب کو چھوٹی رقم نہیں ہوگی. ابراہیم مغل صاحب, وسیم اختر صاحب, شمیرہ فاروقی صاحب, بہت بہت شکریہ. ہم آئندہ آنے والے دنوں میں اس بجٹ کو کریں گے, اس بحث کو اٹھائیں گے. میرے ساتھ رہیں گے وسیم اختر صاحب, شمیرہ فاروقی صاحبہ میرے نیکسٹ سیگمنٹ میں بھی, مگر بجٹ آنے سے پہلے ایک دفعہ دوبارہ محاسبہ بہت ضروری ہے. بہت سے سوالات ہیں جو کئی سالوں سے اٹھائے جا رہے ہیں مگر ان کے جوابات نہیں مل رہے. جاتے جاتے وقفے پر پہلے ایک برطانوی اخبار نے لکھا ہے کہ ایبٹ آباد میں القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کے گھر کو تاریخی مقام قرار دے کر سیاحوں کے لیے کھولنے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں. توقع کی جا رہی ہے کہ دنیا بھر سے بڑی تعداد میں لوگ اس گھر کو دیکھنے کے لیے آئیں گے. پاکستان میں دہشت گردی کی وجہ سے ویسے تو سیاحت کی صنعت دم ہی توڑ رہی ہے, مگر دہشت گردی ہی کو استعمال کر کے اگر سیاحت کی جائے تو یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے. وقفے کے بعد ملتے ہیں. کیپ واچنگ نیوز بیٹ. اب سے ٹھیک 1.5 گھنٹہ قبل ہنگو میں DPO آفس کے نزدیک ہونے والے خودکش حملے میں اطلاعات کے مطابق 25 سے زیادہ افراد جاں بحق ہو گئے ہیں جبکہ 60 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں. 2 مئی کو اسامہ بن لادن کی ہلاکت نے پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ایک اور بڑے امتحان میں ڈال دیا ہے. القاعدہ اور طالبان نے اسامہ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے دہشت گردی کے حملوں میں مزید اضافہ کر دیا ہے. 25 دن میں 150 افراد کی ہلاکت دہشت گردی میں اضافے کا واضح ثبوت ہے. جاں بحق ہونے والوں میں زیادہ تعداد سیکیورٹی اہلکاروں کی ہے جبکہ PNS میران پر حملے اور 2 انتہائی قیمتی جہازوں کی تباہی نے پاکستان کی سیکیورٹی اداروں کو ہلا کر رکھ دیا ہے. اس تشویشناک صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اس ماہ دوسری مرتبہ کیبنٹ کی دفاعی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا. ملک کے دفاع کے حوالے سے اس اہم اجلاس میں ہمارے وزیر ہی شامل نہیں تھے. اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ملک میں دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کو تباہ کر دیا جائے گا, انٹیلیجنس شیئرنگ کو مضبوط بنایا جائے گا, دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے. PNS میران پر حملے کے بعد سیکیورٹی اداروں کی ناقص کارکردگی پر کئی سوال اٹھائے جا رہے ہیں جن کے جوابات ابھی تک مل ہی نہیں سکے. مثلاً یہ سوالات ہم آپ کو دوبارہ بتاتے ہیں. ہم نے نیوز بیچ پر پیر کے دن یہ سوالات اٹھائے تھے. حملہ آور کتنے آئے تھے؟ حملہ آور اتنا بھاری اسلحہ اور راکٹ لانچر اٹھا کر کس طرح 2.5 کلومیٹر تک پیدل چلتے رہے اور کسی نے انہیں چیک بھی نہیں کیا؟ سوال دہشت گرد سیکیورٹی کی نظروں میں آئے بغیر اندر کیسے داخل ہو گئے؟ اس کے علاوہ جنوری میں اس حملے کی اطلاع دی گئی تھی. اطلاعات کے مطابق پھر حفاظتی اقدامات کیوں نہیں کیے گئے؟ بیس پر لگے کسی بھی سیکیورٹی کیمرے نے دہشت گردوں کی ریکارڈنگ کیوں نہیں کی؟ حملہ آور 16 گھنٹے تک بیس پر قبضہ قائم رکھنے میں کیسے کامیاب رہے؟ باقی حملہ آور فرار ہونے میں کیسے کامیاب ہو گئے؟ حملہ آوروں کو نیول بیس کی تمام تفصیلات اور طیاروں کی جگہ کا کس طرح علم ہوا؟ کیا حملہ آوروں کو اندر سے کسی کی مدد حاصل تھی؟ نیوی کے بسوں پر حملے کے باوجود نیول بیس پر حفاظتی اقدامات کیوں نہیں کیے گئے؟ دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون اس حوالے سے سیکیورٹی اداروں پر اپنی تنقید سخت
से सख्त कर दी जा रही है और पार्लियामेंट की करारदाद पर अमल दरामद न होने पर पार्लियामेंट से मुस्तफा होने की धमकी भी दे रही है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से मौजूदा सूरत हाल पर पार्लियामेंट के ओपन मुश्तरका इजलास का मुतालबा भी किया गया है। पंजाब के वज़ीर आला मियां शहबाज शरीफ ने आज इस हवाले से क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए। कराची में नेवल बेस पर बहुत बड़ा अटैक हुआ और कमजोरियां बेपनाह सामने आई हैं, उसका एहतसाब होना चाहिए। जिंदा कौमें वही हैं जो एहतसाब करती है। क्या 2 मई को उसामा बिन लादेन की हलाकत और 22 मई को PNS में ईरान पर हमले के वाक़यात की तहकीकात कभी हमारे सामने आ सकेंगी? कल के इजलास से हमें कौन से सवालात के जवाब मिल चुके? सवाल तो ये है कि हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान और US के ताल्लुकात के बारे में मुसलसल बातें की जा रही हैं इस अहम वक्त में जब हम जानते हैं हिलरी क्लिंटन भी पाकिस्तान आने ही वाली है। क्या हम कोई तफसीलात अपने अवाम को बता सकेंगे? इन तमाम अहम बातों पर मुझे फिर ज्वाइन करेंगे वसीम अख्तर साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, शमीरा फारूकी साहिबा भी हमारे साथ हैं और उसके अलावा हमें ज्वाइन करें एडमिरल जावेद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है और डिफेंस एनालिस्ट हैं, और थोड़ी देर में हमें जफर अली शाह साहब भी ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। शमीरा फारूकी साहिबा, कल के इजलास के बारे में बहुत सी उम्मीदें थी क्योंकि बहुत ही अहम वक्त पर यह आया था, मगर डिफेंस मिनिस्टर क्यों नहीं थे इसमें? देखिए जी फरिया, जब DCC को प्राइम मिनिस्टर चेयर कर रहे हैं और उसमें आपकी पूरी अस्करी क़यादत मौजूद है और दीगर वज़रा मौजूद हैं, और अगर एक वजीर वहाँ पर मौजूद नहीं है जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, तो मेरा ख्याल है उसको एक बहुत बड़ा इशू बनाना इस वक्त वो सामने रखते हुए मुनासिब नहीं होगा। दूसरी अहम चीज़ ये है कि कल जो फैसले हुए हैं, जाहिर बात है चंद एक चीज़ें मीडिया में आती हैं और कई चीज़ें मीडिया में नहीं आती हैं। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि जो आपकी कमजोरियां हैं वो जाहिर बात है कि आप नहीं चाहते कि आपके दुश्मनों तक पहुंचे, उसका फायदा उठा सकते हैं। और दूसरी बात यह है शमीरा साहबा, एक मिनट ये वो भी आप अपने दुश्मनों तक और दोस्तों तक नहीं पहुंचाते क्योंकि उसका भी आपके दुश्मन फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, ये आपने अहम बात की है शमीरा साहबा। मुझे एक मिनट यहाँ पे वसीम साहब को शामिल गुफ्तगू करने दें। वसीम साहब, कमजोरी तो क्या नजर नहीं आ लोगों को जब कि सिक्योरिटी लैप्स होता है, कोई ऐसा हमला होता है, तो जवाबात क्यों नहीं ऑन कैमरा होने चाहिए? जो जिस वाक़े की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, कराची वाले वाक़े पे, बिल्कुल ये एक लम्हा फ़िक्रिया है पूरी कौम के लिए जो कुछ वहाँ हुआ है। और मैं क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा। अब हम वहाँ पहुँच चुके हैं कि डिफेंस की कोई स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हो या कोई मीटिंग हो, वो उससे कोई अचीवमेंट नहीं हो सकता, कोई अचीव नहीं कर सकते। मेरी आप समझते हैं वसीम साहब कल की मीटिंग से हमने कुछ अचीव किया है? आप क्या समझते हैं? मैं वहीं आ रहा हूं। देखें, अब बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क सामने आए हैं कि एक बेस पे 4-6 आदमी दहशतगर्द अंदर आ जाएं और जैसे आपने कहा इतने किलोमीटर इतना सारा असला लेके चलें, तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि खुदा ना खास्ता ऐसा तो नहीं है कि इदारे के कुछ लोग मुलव्विस हैं या अवाम में से कोई लोग मुलव्विस हैं इसमें। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है कौम के लिए। आज हमें सब को बैठना चाहिए, हुकूमत को, जितनी सियासी जमातें हैं, मजहबी जमातें हैं, अस्करी जो क़यादत है उसको बैठना चाहिए, जजेस हैं उनको बैठना चाहिए और लाए अमल इख्तियार करना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमें अपनी पॉलिसी जो दिफाई हैं उसमें क्या अमेंडमेंट करनी चाहिए, हमें किस तरह आगे बढ़ना है, दहशतगर्दी से किस तरह निपटना है, हमें सबको मिलके बैठना पड़ेगा। ये 4-6 आदमियों के मिलके बैठ के एक मीटिंग करना से कुछ फायदा नहीं है। कुछ फायदा नहीं होगा। कौम पूछ रही है कि ये जो हुआ है ये क्या हुआ है। 6 आदमियों ने हजारों फौजियों को बिजी किया हुआ था फॉर 16 आवर्स और फिर वो किसी की दहशतगर्द किसी गोली से भी नहीं मरे, वो खुद ही अपने आप को मारा है। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है पूरी कौम के आगे, ये बताना चाहिए। मैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, अगर इनकी जगह कोई भी होता, ये हमारी माजी की गलत पॉलिसियों का नतीजा है। क्रिटिसाइज कर रहे हैं आप? अस्करी क़यादत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। देखें, हमारी माजी की गलत पॉलिसीज, चाहे वो ऐसी गवर्नमेंट हो चाहे वो हुकूमत हो, उनकी वजह से आज मुल्क यहाँ पहुंच चुका है। आज हमें सबको आंखें खोलनी चाहिए, सबको मिलके बैठना चाहिए, हम एक दूसरी की तरफ उंगलियां ना उठाएं। हम सबकी गलतियां हैं, ये फौज की भी गलतियां हैं, तो आज बैठना पड़ेगा और इसको दूर करना होगा। मगर इन सवालात के जवाब में तो आप माजी को नहीं ला सकते कि कैसे दहशतगर्द वहां पे चलता रहा, कैसे इतनी देर यह गंवार रखा। ये तो सिंपल सिक्योरिटी लैब्स के क्वेश्चंस हैं, इसमें आप माजी की बातें कैसे ला रहे हैं?